السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو دوستو، جب میں سلام کرتی ہوں میرے سلام کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں، کیونکہ اگر میں آپ پر سلامتی بھیجتی ہوں تو آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ بھی مجھ پر سلامتی بھیجیں۔ تو دوستو، آپ یقیناً تھمبنیل دیکھ کر حیران تو ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میرا رب صرف میرا یا آپ کا نہیں، بلکہ وہ دو جہانوں کا مالک، خالق، رازق اور رب ہے۔ پوری کائنات اسی نے تخلیق کی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے، ہمیں رزق فراہم کرتا ہے، اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے جتنی ہماری اوقات بھی نہیں ہیں۔ دراصل میرا رب بڑی شان والا ہے، وہ بہت بے نیاز ہے۔ وہ تو ان کو بھی عطا کرتا ہے اور ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے جو گناہ گار ہیں، جو نافرمان ہیں، جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ صرف اللہ ہی ہے جس سے مانگنا ہے۔ وہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم اپنے حقیقی مالک کو چھوڑ کر دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں۔ اصل میں سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کا، اپنا آپ کا مذاق بنواتے ہیں۔ وہ لوگ جو بظاہر تو ہمارے دکھ پر افسوس کرتے ہیں، ہماری بے بسی میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ رہنے کے وعدے بھی کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں ہماری ناکامیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ہماری مجبوریوں کو ہمارے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں۔ ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے یا اس پر کوئی غم ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ضرور اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، جبکہ میرا اللہ تو روتے ہوں کے دکھ سنتا ہے، بے بسوں کی مدد کرتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں صرف اور صرف اپنے رب سے ہی مانگنا ہے اور اسی کے آگے اپنے ہاتھ اور اپنی جھولی پھیلانی ہے، اسی پر توکل کرنا ہے۔ میرے رب نے اس بات کا اختیار مجھے یہ کہہ کر دیا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی اس ہتھیار سے ہم اپنی تکلیفوں سے نجات پا سکتے ہیں، غربت اور افلاس سے نکل سکتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، ہر وقت ہر جگہ اسی کو پکارنا ہے، یعنی ہم جب چاہیں اپنے مالک کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں، چاہے ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، چاہے ہماری عمر کیا ہی ہو گئی ہو۔ اس میں نہ عمر کی قید ہے، نہ آپ کے گناہوں کی قید ہے، نہ کسی رنگ اور نسل کی قید ہے۔ یعنی میرا رب میری مرضی، میں جب چاہے اپنے اللہ سے مانگ سکتی ہوں، جتنا اور جو چاہے مانگ سکتی ہوں، جیسے چاہے، یعنی ہاتھ اٹھا کر، آواز بلند کر کے، اپنے دل میں، رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، جو مانگوں، جیسے چاہوں میں اپنے رب سے مانگ سکتی ہوں۔ دوستو، اس بات کا مطلب، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے رب کو اگر ہم دل سے، یقین سے اور بھروسے کے ساتھ پکارتے ہیں تو وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تو ہماری سرگوشی کو آدھی رات میں بھی، ہماری اچکیوں میں بھی سن لیتا ہے۔ دوستو، ہمیں صرف اور صرف اپنے رب سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ وہی عطا کرنے والی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ میرے رب کی مرضی کے بغیر چاہے ساری دنیا بھی مل جائے، لیکن ہمیں عطا نہیں کر سکتی جب تک میرا رب نہیں چاہتا۔ تو جس نے ہمیں عطا کرنا ہے، ہمیں صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے اور اپنا ہر دکھ، تکلیف، غم، خوشی اپنے رب کے ساتھ ہی بانٹنی چاہیے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، میں آج آپ کو ایک ایسی دعا بتاتی ہوں جو آپ نے 2 سجدوں کے درمیان مانگنی ہے۔ وہ اتنی مجرب دعا ہے جس کا اثر آپ اپنی زندگی میں جلد محسوس کریں گے۔ وہ دعا آپ کی اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے سیو بھی کر سکتے ہیں۔ مکمل طریقہ کار کے ساتھ میں یہ دعا منشن بھی کر دی ہے، آپ چاہیں تو اس کو سیو کر لیجئے۔ دعا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ تو اس دعا کو آپ یاد کر لیں۔ یہ دعا تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ آپ بھی اسے اپنے سجدوں کے درمیان پڑھنے کا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ یہ دعائیں آپ کی زندگی میں کس قدر خوشگوار تبدیلی لاتی ہیں۔ آپ کے رزق میں برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، رحم، کرم، فضل، عافیت، گناہوں کی معافی، بلندیاں، نیکی کی ہدایت اور تمام نقصانات کی بھرپائی، سب کچھ میرا رب آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بس آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور اپنے دل میں اس بات کا یقین آپ کا ضرور ہونا ہے کہ اللہ ہی نے آپ کی دعا قبول کرنی ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو دعا کرنے کی توفیق عطا دی
کی ہے تو یقیناً وہ آپ کی دعا قبول بھی کریں گے۔ یہ تو میرے رب نے بھی فرمایا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سے مانگتا ہے تو میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو دوستو اپنی عادت بنا لیں، اپنا چھوٹی سے چھوٹی چیز، اپنا دکھ، اپنی تکلیف صرف اور صرف اپنے رب کو بتائیں، یقیناً وہی آپ کو عطا کرنے والا ہے، ہمیں سکون دینے والا ہے، اور بے شک ہمارے دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام دعائیں اور التجائیں قبول فرمائے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں شامل ہو جائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنے ریویوز ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔